اصحابی باؤلی کہانی کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ پچھلے دونوں پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے تیسرے پارٹ کی طرف۔ شہزاد نے آنکھیں کھول دی اور حیرانی سے ایک پر نور بزرگ چہرے کو آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، میں کہاں ہوں؟ ایرانی طالب علم اسفندیار نے کہا، شہزاد تم اس وقت بغداد کے شاہی شفا خانے میں عالم اسلام کے سب سے عظیم حکیم و طبیب شیخ ابو بکر رازی کے سامنے ہو۔ شہزاد کو اپنے درخت بن جانے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ پوری طرح صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے حکیم رازی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور بولا، شیخ مکرم میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسی عظیم الشان ہستی کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اسفندیار نے کہا، شیخ محترم کے نفسیاتی علاج ہی سے تم صحت مند ہوئے ہو۔ شہزاد تمہیں وہم ہو گیا تھا کہ تم درخت ہو۔ شہزاد کو اب یاد آ گیا۔ وہ بولا، ہاں میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس جنگل میں کوئی چڑیل آتی ہے جو انسانوں کو درخت بنا دیتی ہے۔ پھر ایک چڑیل مجھے ملی بھی تھی۔ شیخ رازی نے بڑے شفقت سے شہزاد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے عزیز، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پر شیطان حملہ کرتا ہے اور پھر کوئی منفی خیال شعور سے اتر کر لاشعور کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنے ذہن کو اللہ کی یاد سے کبھی غافل مت رکھو۔ ہر گھڑی ہر حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اپنے دل میں رکھو۔ اس طرح سے انسان ہر برائی اور شیطان کی ناپاک سازش سے بچا رہتا ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ تمہارے لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ملک روم کے رہنے والے ہو، مگر تم عربی بڑی روانی سے بولتے ہو۔ شہزاد کو یاد آ گیا کہ سانچی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ ہرگز اس تاریخی سفر میں کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم آگے کے جدید زمانے سے نکل کر تاریخ کے پرانے زمانے میں آئے ہو۔ چنانچہ شہزاد بولا، یا شیخ میں ملک روم کا ہی رہنے والا ہوں، مگر میرا باپ بغداد کا رہنے والا تھا۔ وہ مسلمان تھا، اس لیے میں عربی روانی سے بول لیتا ہوں۔ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ملک روم سے یہاں کھینچ لایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ شیخ ابو بکر رازی نے پوچھا، تمہارا یہاں قیام کہاں ہے؟ یا شیخ میں تو قافلے کے ساتھ اس شہر کی طرف آ رہا تھا کہ جنگل میں چلا گیا اور پھر درخت بن گیا۔ شیخ رازی اور دوسرے طالب علم تھوڑا تھوڑا مسکرائے۔ اسفندیار نے کہا، مگر اب تو تم درخت نہیں ہو۔ میں کبھی بھی درخت نہیں تھا، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ تو ایک خیال کا اثر ہو گیا تھا۔ اگر شیخ محترم میرا علاج نہ کرتے تو نہ جانے میں کب تک درخت ہی بنا رہتا۔ شیخ رازی نے اسفندیار کی طرف دیکھ کر کہا، یہ طالب علم تمہیں میرے پاس لایا تھا، تمہیں خداوند کریم کا شکر اور طالب علم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام اسفندیار ہے۔ شہزاد نے اسفندیار کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یا شیخ میں جب تک بغداد میں ہوں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ روزانہ آپ کا درس سنوں۔ شیخ ابو بکر رازی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک طالب علم سے کہا، شہزاد کو مدرسے کے ایک حجرے میں ٹھہرا دو، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی مدرسے کی طرف سے ہوگا۔ یہ فرما کر شیخ رازی شفا خانے کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حجرے میں آ کر شہزاد نے اپنے محسن اور نئے دوست ایرانی طالب علم اسفندیار سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اسلامی عہد کے طبیب اعظم ابو بکر محمد بن زکریا رازی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اسفندیار بولا، اس میں یقین نہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ بھائی یہ سن 847 ہے، تم روم سے اور میں ایران سے یہاں بغداد میں آیا ہوں۔ طبیب اعظم رازی بغداد کے شاہی شفا خانے کے ناظم اعلیٰ ہے اور مدرسۃ الحکمت میں درس بھی دیتے ہیں۔ شہزاد اسے کیسے بتاتا کہ وہ روم سے نہیں بلکہ آگے کے زمانے سے آیا ہے، جہاں دفتروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہیں اور کمپیوٹروں سے کام لیا جاتا ہے اور انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مزہ لینے کے لیے صرف اتنا کہا کہ اسفندیار کیا تم یقین کرو گے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ملک امریکہ کا ایک راکٹ آدمی کو لے کر چاند پر اترے گا اور لوگ ٹیلی ویژن پر انسان کو چاند پر چھلانگ لگاتا دیکھیں گے۔ اسفندیار نے عجیب نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شہزاد پر پھر کوئی دورہ پڑنے والا ہے۔ اس نے کہا، یہ تم کس ملک امریکہ اور ٹیلی ویژن اور راکٹ کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ کن چیزوں کے نام ہے؟
میرا خیال ہے کہ تم پر پھر کوئی دورہ پڑنے والا ہے۔ شہزاد ہنس پڑا، پھر بولا، میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اچھا مجھے طبیب اعظم استاد محترم راضی کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ اسفندیار حجرے کے قالین پر تکیے کے سہارے بیٹھا تھا، کہنے لگا، شیخ کی شہرت تو روم شام تک پہنچی ہوئی ہے۔ حیران ہو کہ تم روم سے آئے ہو اور حکیم راضی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ اصل میں تم ابھی لڑکے ہو۔ سنو، میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں۔ شیخ راضی کو دنیا میں پہلے مسلمان ماہر نفسیات کا درجہ حاصل ہے۔ وہ شعور اور تخت شعور کی گہرائیوں میں اتر کر مریض کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے تمہارا علاج کیا۔ اسلامی طب میں تحلیل نفسی کا فن زکریا بن راضی کا ہی مرحوم منت ہے۔ وہ ایران کے شہر میں پیدا ہوئے جہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ زکریا راضی کو جراحی میں بھی کمال حاصل ہے۔ زخم کو سینے کے لیے تانت کا استعمال بھی انہوں نے ہی شروع کیا۔ وہ عظیم طبیب ہونے کے علاوہ کیمیا دان بھی ہے۔ وہ اس وقت تک مختلف موضوعات پر 150 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ شہزاد کے منہ سے نکل گیا، اور ان میں سے اکثر کتابوں کا انگریزی فرانسیسی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور پیرس، لندن اور ویانا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسفندیار نے ایک بار پھر چونک کر شہزاد کی طرف دیکھا اور بولا، شہزاد تم پر ابھی مرض کا اثر باقی ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں طبیب اعظم سے ایک بار پھر معائنہ کروانا ہوگا، کیونکہ تم اچانک عجیب الفاظ منہ سے نکالنے لگتے ہو۔ شہزاد کو بڑی ہنسی آئی، مگر اوپر سے سنجیدہ بنا رہا اور بولا، دوست مجھے معاف کر دینا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مجھے خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا حکیم محترم راضی کے بارے میں مزید کچھ بتاؤ۔ اسفندیار نے کچھ سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، اسفند زکریا راضی پہلے ہمارے شہر کے شاہی شفا خانے میں تھے، مگر پھر ان کی شہرت سے متاثر ہو کر خلیفہ مقتفی نے انہیں بغداد بلا لیا اور یہاں کے عظیم الشان شفا خانے کا ناظم بنا دیا۔ چنانچہ تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ حکیم راضی یہاں کی درسگاہ میں طب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے چیچک کا علاج ایجاد کیا، اور پھر انہوں نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ پر ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں سب سے پہلے موتیا بند کے لیے آنکھ کی جراحی کا ذکر کیا ہے۔ شہزاد کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آج انگلینڈ اور جرمنی کے ہسپتالوں میں سرجن موتیا بند کا آپریشن اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسا کہ حکیم راضی نے دکھایا تھا۔ اسفندیار نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، یہ تم کن جن بھوتوں والے لفظ استعمال کرنے لگے؟ یہ آپریشن، سرجن، ہسپتال، یہ سب لفظ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ شہزاد نے جلدی سے کہا، معاف کر دینا دوست، اب میں ایسا کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالوں گا۔ آئی ایم سوری۔ ہیں؟ اسفندیار چونکا، یہ کیا کہا تم نے؟ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر حجرے سے باہر نکل گیا کہ میں ذرا بغداد شہر کی سیر کر لوں، اس طرح میری طبیعت بہل جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد اسفندیار نے سوچا کہ شہزاد کی حالت پھر بگڑتی جا رہی ہے۔ اس پر اچانک دورے پڑتے ہیں، حکیم طبیب اعظم کو دکھانا ہی ہوگا۔ دوسری طرف شہزاد بغداد کے بنے ہوئے پرانی طرز کے نیم روشن گلی کوچوں کی سیر کر رہا تھا۔ یہ لوگ پرانے زمانے کا لباس پہنے ہوئے تھے، عورتوں کے چہرے نقاب میں چھپے ہوئے تھے، دکانیں سامان سے بھری ہوئی تھی۔ ایک جگہ شہزاد کو بڑی عالیشان حویلی نظر آئی۔ حویلی کے باہر دو حبشی غلام پہرا دے رہے تھے۔ شہزاد نے ایک دکاندار سے پوچھا، بھائی یہ حویلی کس کی ہے؟ دکاندار نے کہا، تم بغداد شہر میں اجنبی لگتے ہو، یہ حویلی علی بابا کی ہے۔ شہزاد کے منہ سے اپنے آپ نکل گیا، وہ الف لیلا کے 40 چوروں والا علی بابا؟ دکاندار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیرانی سے شہزاد کا منہ تکنے لگا، یہ کیا بک رہے ہو؟ تب شہزاد کو اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ الف لیلا تو شاید ابھی لکھی بھی نہیں گئی ہوگی۔ اس نے فوراً سے کہا، معاف کرنا بھائی، میں یوں ہی اونٹ پٹانگ بک گیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ علی بابا کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ ایک غریب لکڑہارا تھا۔ دکاندار بولا، کل تک تو وہ ایک غریب لکڑہارا ہی تھا، مگر نہ جانے کہاں سے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے حویلی بھی خرید لی اور اب ٹھاٹ بھاڑ سے زندگی بسر کرتا ہے۔ شہزاد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ علی بابا کو دیکھے جس کی کہانی اس نے بچپن میں پڑھی تھی۔ وہ علی بابا کی حویلی میں گیا۔ حبشی غلام نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ شہزاد حویلی کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ چار دیواری کے درمیان فوارہ لگا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ برآمدے میں ایک جگہ کمرے میں شمع روشن تھی۔ شہزاد نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر کوئی عورت غمزدہ آواز میں کہہ رہی تھی، علی بابا،
قاسم اگر میرا خاوند ہے تو تمہارا چچا زاد بھائی بھی ہے. وہ صبح تمہارے بتائے ہوئے خزانے کی تلاش میں گیا تھا مگر ابھی تک نہیں آیا. اللہ کے لیے اس کا پتہ کرو، میں غم سے نڈھال ہوں. علی بابا نے کہا بھابھی تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی جا کر پتہ کرتا ہوں. میں نے تو اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کھل جا سمسم کہنے سے خار کھل جائے گا اور بند ہو جا سمسم کہنے سے بند ہو جائے گا. پھر اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ علی بابا 40 چور کی ساری کہانی شہزاد کے ذہن میں گھوم گئی. علی بابا جب ڈاکوؤں کے غار سے ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے تھیلے سمیٹ کر اپنے گھر آیا تھا تو اپنے چچا زاد بھائی قاسم کے گھر سے اس نے مرجینہ لونڈی کو بھیج کر ترازو منگوایا تھا تاکہ اشرفیوں کو تول سکے. قاسم کی بیوی نے ترازو کے ایک پلڑے کے نیچے موم لگا دیا تھا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ علی بابا کیا چیز تولنا چاہتا ہے. جب ترازو واپس آیا تو اس کے پلڑے کے نیچے ایک اشرفی موم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. تب قاسم وہ اشرفی لے کر علی بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا علی بھائی تمہارے ہاتھ بہت دولت لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں سے اپنے بھائی کو بھی حصہ دو. علی بابا نے قاسم کو کھل کر ساری بات بتا دی اور کہا یہ تھا سیبی باہولی کہانی کا تیسرا پارٹ. چوتھے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.